اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفی القرآن الحمید اتل بعد ذلك زنیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا۔ سامعین گرامی، آج کے اس نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کا میزبان، آپ کا دوست، ناظم نشر و اشاعت ختم نبوت فورم محمد احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کو تھمبنیل سے پتہ چل گیا ہے کہ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ مرزا قادیانی نطفہ حلال یا نطفہ حرام۔ مزید گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے فریق کے مخالف قادیانی ملہم عبد القادر صاحب کو لائن پہ لے لوں کیونکہ وہ بیک سٹیج موجود ہے۔ جی عبد القادر صاحب، خوش آمدید۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے میرا؟ جی بالکل ٹھیک آواز آ رہی ہے۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کا جو ہمارا وقت جو تھا، بلکہ کل کا طے تھا اور جس کے اندر کچھ مصروفیت کے باعث وقت کی جو ہے وہ تبدیلی کی گئی، اور آج کا جو وقت ہوا اس پہ بھی آپ نے قبول کیا۔ اور جیسا کہ سامعین گرامی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا سابقہ ان سے مناظرہ ہوا ہے، پریویس ڈیبیٹ، جو کہ ہمارے اسی چینل پہ لاسٹ ویڈیو شاید وہی ہے، وہ ان سے اس موضوع پہ ہوا تھا کہ نبوت رحمت ہے تو رحمت بند کیوں ہے۔ وہ نتیجہ آپ خود نکال سکتے ہیں، راؤنڈ اباؤٹ 1 گھنٹے کا وہ مناظرہ آپ خود دیکھ لیں۔ وہ ان کئی پسند کا موضوع تھا اور ان کا منتخب کیا ہوا موضوع تھا۔ اسی اصول کی بنا پر میں نے ان سے درخواست کی کہ اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، افہام و تفہیم کے سلسلے کو، اور عوام تک پیغام پہنچایا جائے، اور اگلا موضوع ہماری مرضی کا ہوگا۔ تو وہ موضوع ہم نے یہ منتخب کیا باہمی مشاورت سے کہ مرزا قادیانی نطفہ حلال یا نطفہ حرام۔ عرف عام میں اسے اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مرزا قادیانی حلال زادہ یا حرام زادہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس موضوع کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی کے لیے ایک شریف النفس انسان ہونا شرط ہے، تمام عیبوں سے پاک ہونا نبی کے لیے شرط ہے۔ کیونکہ مرزا صاحب کا نبوت کا کلیم ہے، مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اب ہم ان کے کردار کو اس اینگل سے بھی دیکھیں گے کہ سب سے پہلے کہ وہ نطفہ حلال تھا، نطفہ حرام تھا، جس نے بعد میں آ کے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ کیونکہ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا تو انہوں نے ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے پہلے اپنا کریکٹر، اپنا کردار عوام کے سامنے رکھا، لوگوں میں اپنے کردار کو پیش کیا، لوگوں نے صادق اور امین کہا، پھر انہوں نے اپنا دعویٰ پیش کیا، پہلے اپنا کردار رکھا۔ تو اسی پر گفتگو کی۔ عبد القادر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور فریق مخالف قادیانی فریق سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا، اور یہ ملہم بھی ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انہیں الہام ہوتا ہے، ان کا خدا انہیں الہام کرتا ہے، جس طرح مرزا قادیانی کو الہام ہوتا تھا، اور قادیانی جماعت سے ان کا تعلق ہے۔ اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ عبد القادر صاحب، میں اپنا دعویٰ میں دلیل پیش کروں یا اس پہ آپ ابتدائی تمہیدی کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ جی آپ اپنا مقدمہ پیش کریں۔ جی ٹھیک ہے۔ جی بالکل، جی بالکل۔ سامعین گرامی، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورت قلم میں فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم۔ سورت قلم میں اللہ تعالیٰ نے ایک نازل آیت فرمائی اتلم بعد ذالک زنیم۔
عام فہم الفاظ میں عرض کر دوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے، وہ حلال زادہ نہیں۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ مختصراً میں عرض کروں گا کہ ایک شخص جس کا نام ولید بن مغیرہ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی بکواس کرتا ہوتا تھا، توہین کرتا ہوتا تھا، یہاں تک کہ اس نے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون بھی کہا۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کی اصل میں خطا ہے، یہ حرامی ہے۔ پھر وہی ولید بن مغیرہ، اسے یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما دیں یا اللہ تعالیٰ جو کلام نازل کر دیں اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں، اسے یقین تھا کہ یہ لا ریب فی ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا، اس نے اپنی ماں کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں جو 9 میرے میں عیب بیان کیے ہیں، اس میں سے 10ویں ایک بات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اے ولید بن مغیرہ، تو ناجائز پیداوار ہے، تو حلال زادہ نہیں ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ پھر اس پر اس کی ماں نے کہا کہ ہاں حقیقت یہی ہے کہ تیرا باپ نامرد تھا، اور اس کی ماں نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ جب وہ تیرا باپ مر جائے گا تو اس کا مال دوسرے لوگ لے جائیں گے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے میں نے ایک چرواہے کو اپنے پاس بلایا، اور تو اس چرواہے کی اولاد ہے۔ اس چیز کا اعتراف اس کی ماں نے بھی کیا۔ عبد القادر آپ ایسے کریں یار، یہ ڈی پی ہٹا دیں، کم از کم اپنی ڈی پی لگا لیں، اپنی تصویر لگا لیں، تاکہ لوگوں کو پہچان رہے، اور جو لوگ دیکھیں سنیں انہیں پتہ لگے کہ کون گفتگو کر رہا ہے۔ اس طرح نیا آنے والا بندہ پہچان نہیں سکتا۔ اب یہ آپ نے جو لگایا ہوا گنبد شریف کی تصویر، یہ شاعر اسلام میں سے، یہ تو ہماری نشانی ہے، تو کوئی ڈیفرنٹ رکھیں، یا اپنا آپ لائیو کیمرہ آن کر کے سامنے ہے۔ بہرحال تو عقل وہ گستاخ تھا، قرآن نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ اگر اسی اصول کو سامنے رکھا جائے تو مرزا قادیانی نے اپنے لٹریچر میں جا بجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کی، جا بجا اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کی۔ پہلے ایک بنیادی اس اصول کے تحت مرزا قادیانی نطفہ حرام ٹھہرتا ہے۔ عبد القادر صاحب کو میں موقع دیتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ میری پیش کی گئی اس دلیل پر کلام کریں، اس دلیل پر بحث کریں، یا اس کے رد میں اپنی کوئی دلیل پیش کرنا چاہیں، یا مرزا قادیانی کے حلال زادہ ہونے پہ کوئی دلیل پیش کرنا چاہیں تو ضرور پیش کریں۔ موقع صرف آخری ایک بات کرنے کے بعد میں عرض کر دوں کہ ہمارے ناظرین یہاں پہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی ایک جوش میں آ کر یا کوئی اس مرزا قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس اعتبار سے اس پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ نطفہ حلال ہے حرام۔ آپ اس شو کو اینڈ تک دیکھیں، ہم انشاءاللہ مرزا قادیانی کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ مرزا قادیانی ایک باپ کی پیداوار نہیں تھا، ایک باپ کی اولاد نہیں تھا، وہ نطفہ حلال نہیں تھا۔ جو غلام مرتضیٰ کا نام، اس کے باپ کا نام مینشن کیا جاتا ہے ان کے لٹریچر میں، ویکیپیڈیا میں جو نام مینشن ہے، وہ اس کا باپ نہیں تھا، اور اس کا اقرار مرزا صاحب نے خود اپنی کتب میں کیا۔ انشاءاللہ وہ ہم جو ہے نا ترتیب سے آگے تمام حوالہ جات آپ کو دکھائیں گے۔ جی عبد القادر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ جزاکم اللہ، آپ نے مجھے پھر موقع دیا آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے۔ تو میں گزارش کروں گا آپ سے احمد رضا بھائی کہ آپ میرے بات کو بھی سنیں، اور جو سامعین ہیں وہ بھی میرے بات کو سنیں۔ اصل میں آپ چونکہ اس مقدمہ اس موضوع پہ آپ ایک دعوے کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ ہمارا حضرت صاحب جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام وہ نطفہ حرام کے تھے، تو اصولی طور پر اس بحث میں آپ مدعی ہے، اور آپ پر لازمی ہے کہ آپ شرعی دلیل پیش کریں۔ تو یہاں میں عرض کروں کہ شرعی دلیل کیا ہے؟ جب آپ کسی کے اوپر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ ان کا والدہ محترمہ یعنی چراغ بی بی یا حضرت صاحب کے کسی نانی یا دادی نے معاذ اللہ زنا کیا، اور
یہ جو دعویٰ ہے اس کا شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی اس کے لیے دلائل شرعی کون سے ہوں گے؟ تو اس ضمن میں قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ سورۃ النور کی آیت نمبر 4 ہے. سورۃ النور کی آیت نمبر 4 ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ پیش نہیں کرتے تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ ہے جو بد کردار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام مجید کے اندر کہ جب کوئی کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے زنا کا، بدکاری کی، تو اس کے فرض بنتا ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے، یعنی عینی گواہ. وہ 4 گواہ عینی شہادت دے، اور وہ 4 گواہ کی بھی شرائط ہے کہ وہ مطلب سچے لوگ ہیں، ان کی کریڈیبلٹی وغیرہ وہ قاضی کے ہاں قبول ہو. تو ایسے 4 عینی شہادت آپ کو یہاں پیش کرنا پڑے گا کہ یا تو حضرت صاحب کی اپنے والدہ محترمہ یا آپ ان کا کسی نانی یا دادی نے معاذ اللہ زنا کی. ایک بات. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے، قادیانی جو ہے ہم ان پر جو ہے ہم تو کھلے ہیں، ہم مادر پدر آزاد ہیں، ہم قادیانی کے بارے میں جو کچھ کہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو یاد رکھ، کیونکہ قادیانی تو کافر ہے، واجب القتل ہے، زندیق ہے، ان پر تہمت لگائے یا نہ لگائے برابر کی بات ہے. اگر آپ کا یہ رویہ ہے تو پھر یاد رکھیں کہ حضرت صاحب کی والدہ محترمہ چراغ بی بی اور آپ کے جتنے نانیاں دادیاں وہ سب اہل سنت میں سے تھے، یہ سب اہل سنت میں سے تھی، اور آپ خود مطلب کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہے اور اہل سنت والجماعت یہی حقیقی اسلام ہے. تو آپ گویا کہ ایک سنی عورت پر ایک تہمت لگا رہے ہیں، ایک سنی مسلمہ پر تہمت لگا رہے ہیں کہ اس نے زنا کی ہے. تو آپ پھر یہ جو شرعی مسئلہ ہے اس سے آپ درکنار نہیں کر سکتے. ایک بات. تو اب میں آپ کو بات کرنے کا موقع دے رہا ہوں دوبارہ کہ آپ اپنا مقدمہ پیش کریں، آپ کے پاس کون سی شرعی دلائل ہے کہ حضرت صاحب جو ہے وہ معاذ اللہ نطفہ حرام ہے. جزاکم اللہ. جی بہت 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 مہربانی، آپ نے وقت دیا اور اپنی بھی گفتگو کی. اچھا جی سامعین گرامی، ملہم قادیانی ملہم عبد القادر صاحب نے سورۃ النور کی آیت نمبر 4 دلیل کے طور پہ پیش کی. پہلے میں وہ آیت بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں. عبد القادر بھائی یہ قرآن پاک نظر آ رہا ہے؟ شیئر ہوگا مجھے بتا دیں تاکہ مجھے پتا لگ جائے کہ آڈینس کو بھی نظر آ رہا ہے. جی نظر آ رہا ہے. آ رہا ہے نا نظر؟ میں اسے زوم تھوڑا سا اور کر لیتا ہوں تاکہ زیادہ اچھے سے نظر آئے. اچھا جی، یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 4 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا اولئک هم الفاسقون. اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں پھر 4 گواہ معائنہ کے نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو اور وہی فاسق ہے. سامعین گرامی، انہوں نے جو یہ دلیل کے طور پر آیت پیش کی، اس کے اندر سے 2-3 نکات میں عرض کر دوں کہ پہلی بات یہ کہ اگر کوئی پارسا عورت پر الزام لگا رہا ہے تو اس پر کیا فرمایا؟ جو پارسا عورت پر عیب لگائے پھر 4 گواہ معائنہ کے نہ لائے، کہ معائنہ کے طور پر 4 گواہ جو لانے ہیں. کتنے گواہ شرعی؟ 4 گواہ. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر وہ گواہ نہ لا سکیں، پہلی بات کہ اگر 4 گواہ لے ہیں تو ان کی گواہی ٹھیک ہوگی، اس کو رد نہیں کیا جائے گا شرعی اعتبار سے. نمبر 2 کہ اگر وہ گواہ نہیں لاتے تو جس نے تہمت لگائی ہے اس سے 80 کوڑے پڑیں گے، 80 درے لگائے جائیں گے. قاضی کے وقت اسے 80 درے لگائے گا.
اور نمبر 3 کہ اگر وہ گواہ نہیں لایا 80 درے تو اسے لگیں گے ہی لگیں گے، 7 شرعی حد اس پہ فسق کی لگ جاتی ہے کہ وہ فاسق ہے. ٹھیک ہے، اب اس دلیل کو ہم اپنے دعوے پر پرکھتے ہیں، اور دعوے پر پرکھتے ہوئے میں اس پہ یہی عرض کروں گا کہ نمبر 1 کہ مجھے شرعی طور پر 4 دلیلیں دینی ہوں گی مرزا قادیانی کے حرامی ہونے پر، جو آج کا ہمارا موضوع ہے. اگر 4 دلیلیں دے دیں اور میرے فریق مخالف قادیانی ملہم عبدالقادر اس کا رد نہ کر سکے تو نمبر 1 یہ یہاں پہ ثابت ہو جائے گا اس مناظرے میں کہ مرزا قادیانی نطفہ حرام تھا. تو جو نطفہ حرام ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، وہ تو بدکار بدبخت ہوتا ہے، کوئی نبی نہیں ہو سکتا. نمبر 2، اگر میں دلیلیں پیش نہیں کرتا شرعی 4 تو پھر کیا ہے؟ پھر شرعی اگر قاضی ہوگا تو وہ مجھے 80 درے لگائے گا، اور دوسری ایک ساتھ یہ بھی ہے کہ پھر فسق کا حکم میرے پہ لاگو ہوگا. تو بلا تاخیر اور بلا تمہید، پہلے تو میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی، اتلم بعد ذالک زنیم، کہ زنیم اسے کہتے ہیں حرام زادے کو. اور یہ قرآن پاک نے ایک اصول بیان کیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، چاہے وہ دعویٰ نبوت کا کرے، چاہے مہدیت کا کرے، چاہے چراغ بی بی عرف مائی گسیٹی کا پتر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ حرامی ہے. حرامی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ حرامی ہے. یہ قرآن پاک کی آیت. اب اسے ہم چیک کریں گے کیا مرزا صاحب نے کوئی گستاخی کی. اگر تو گستاخی کی تو ہمیں اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں. قرآن پاک کی اسی آیت کی روشنی میں مرزا صاحب کا کریکٹر جو ہے وہ ایک کریکٹر لیس پرسن شو ہوتے ہیں، حرامی شو ہوتے ہیں. چلیں حوالہ جاتا اب آپ کو میں دیتا ہوں. کیا مرزا قادیانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی کہ نہیں؟ یہ لے جی پہلا حوالہ، سوری 1 منٹ ویٹ کریں، میں حوالہ جات کی طرف چلا جاؤں. صرف ایک منٹ میں حوالہ میرے سے ذرا آگے پیچھے ہو گیا، میں نے نکال کے رکھا ہوا تھا. صرف 1 منٹ جی. اسکرین میں شیئر کرتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا صاحب نے کہاں کہاں کس کس کی گستاخی کی. اور گستاخ کے بارے میں تو قرآن نے کہا کہ اس کی اصل میں خطا ہے، یہ تو حرامی ہے. اتلم بعد ذالک زنیم آیت میں نے پیش کر دی. یہ لے یہ قرآن پاک کی آیت جو کہ میں نے پچھلی سٹریم میں بھی پیش کی تھی، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 207. کتاب کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ. مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس کی تفسیر کرتے ہوئے آگے لکھتا ہے کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. مرزا قادیانی خود کہہ رہا ہے کہ میں محمد ہوں. کیا یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی نہیں تو اور پھر کیا ہے؟ اگر قادیانی ملہم عبدالقادر اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرے اور کہے کہ نہیں جی نہیں محمد نہیں کہا، یہ تو بس غلطی ہو گئی، یا کوئی اس طرح کی آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کرے، تو اگلا حوالہ اپنی اس دلیل کو مزید تقویت دینے کے لیے البدر اخبار کا میں پیش کر رہا ہوں کہ مرزا قادیانی کا ایک مرید تھا اکمل، اس نے ایک نظم لکھی جسے قادیانی لٹریچر میں بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس نظم کے چند کفریہ اشعار، گستاخانہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. ذرا دل تھام کے بیٹھیے. قادیانی اکمل مرزا قادیانی کی شان میں لکھتا ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں. محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں آیو. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ. اکمل مرزا قادیانی کا جو مرید، پھر اس نظم کو آفیشلی طور پر قادیانی اخبار میں چھاپا گیا، آفیشلی طور پر قادیانی اخبار میں چھاپا گیا. صرف ایک یہ دلیل نہیں، اگلی دلیل اور مرزا قادیانی کا بنایا ہوا اپنا قانون، اپنا اصول،
آئے اس کو دیکھتے ہیں مرزا قادیانی کیا کہتا ہے. مرزا قادیانی عبد القادر یہ دلیلیں دیکھتے جائیں, میں کتنی دیر اور حوالہ جات نوٹ کرتے جائیں, ایک ایک دلیل کا رد کرنا آپ کے ذمہ ہے. اس وقت تک آپ آگے بات نہیں کر سکتے جب تک میری کسی ایک بھی دلیل رہ جائے ایسی جس کا آپ نے رد نہ کیا ہو. مرزا قادیانی کی کتاب ہے ملفوظات جلد 3, اس کا صفحہ نمبر ہے 208, جلد 3 پیج نمبر 208 208 میں مرزا قادیانی لکھتا ہے جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی ایسا کلمہ زبان پر لائے جس سے آپ کی حد تک ہو وہ حرامی نہیں تو اور کیا ہے. اگر ہم قرآن کے اصول کو کچھ دیر کے لیے سائیڈ پہ رکھ لیں تو مرزا قادیانی نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو پھر بتاؤ وہ حرامی نہیں ہے تو اور کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ میرا اصول نہیں, یہ مرزا قادیانی کا اصول ہے. اور اگلا حوالہ دیکھ لیں جی, ملفوظات جلد 5 ہے, صفحہ نمبر 340 ہے. مرزا قادیانی بکواس کر رہا ہے کہ معراج جس وجود سے ہوا تھا وہ یہ ہگنے موتنے والا وجود تھا. استغفر اللہ استغفر اللہ, نقل کفر نہ باشد. دوبارہ حوالہ دیکھ لیں, ملفوظات ہے جلد 5 ہے, صفحہ نمبر 340 ہے. مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ معراج جس وجود سے ہوا تھا وہ یہ ہگنے موتنے والا وجود تو نہ تھا. استغفر اللہ. یہاں پہ تھوڑا سا میں سمجھاتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس دنیا میں آئے جنہوں نے معراج کا انکار کیا. سر سید احمد خان سے یہ سلسلہ شروع ہوا. سر سید نے بھی معراج کا انکار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جسم سے معراج نہ ہوئی. مرزا قادیانی نے بھی انکار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جسم سے معراج نہ ہوئی. غلام احمد پرویز ملعون نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا انکار کیا. عصر حاضر میں جوید غامدی جیسا بدنام زمانہ شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جو کہ بظاہر جسم انصری کے ساتھ ہوئی تھی اس سے انکار کیا. لیکن ان کذابوں نے, ان دجالوں نے تو صرف یہ انکار کیا کہ انہیں معراج اس جسم کے ساتھ نہ ہوئی. لیکن مرزا قادیانی ایسا بدبخت شخص ہے, اس نے انتہا کر دی اور یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں استعمال کیے. کہتا ہے معراج جس وجود سے ہوا تھا وہ یہ ہگنے موتنے والا وجود تھا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے, یہ بے شرمی نہیں تو اور کیا ہے. عبد القادر پہلے آپ اس پہ بات کر لیں, حوالہ جات کا انبار لگا, درجنوں حوالہ جات میں اور پیش کر سکتا ہوں. وقت رہا, وقت نے ساتھ دیا اور آپ ساتھ چلے. انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ تک میں اپنے تمام حوالہ جات پیش کروں گا اور یہاں ثابت کر کے جاؤں گا کہ مرزا قادیانی حرامی تھا, اس کا ایک باپ نہیں تھا, اس کی اصل میں خطا ہے. جی عبد القادر. جی جزاکم اللہ. تو دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے احمد رضا صاحب کہ ایک تو آپ نے وہ آیت کی تلاوت بھی کی ہے, سورۃ النور کی آیت نمبر 4 کی, اور آپ نے اقرار بھی کیا ہے کہ ہاں معیار اس آیت میں ہے کسی کو نطفہ حرام ثابت کرنے کے لیے یا کسی عورت پر زنا کا الزام ثابت کرنے کے لیے شرعی دلیل یہ ہے کہ انسان 4 گواہ پیش کرے. تو آپ نے ایک بھی گواہ نہیں پیش کرے. آپ کہتے ہیں کہ میں 4 دلائل پیش کروں گا, حوالہ جات پیش کروں گا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے بھائی آپ میرے بات میں کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں, بعد میں اپنے بات جاری رکھیں. میں چپ ہوں. جی جزاکم. آپ تسلی کے ساتھ جواب دیں جب آپ کا وقت ہے. میں مختصر بات کر رہا ہوں, کوشش بھی کر رہا ہوں اس بات کو جلدی سمیٹ لیں. تو آپ کو چاہیے, شریعت کی اصول تو لگتا ہے کہ آپ ناواقف ہے. شریعت کی یہ اصول ہے, اور اگر آپ یہ بھی دعوے کرتے ہیں کہ میرا مذہب حنفی مذہب ہے, تو مذہب کا بھی یہی اصول ہے کہ جب زنا کا الزام ہے تو 4 گواہ پیش کرنا پڑے گا. 4 گواہ سے مراد 4 حوالے نہیں ہیں کتابوں کے. 4 گواہ سے مراد 4 ایسے افراد جو عینی شہادت پیش کرے یا ان کی شہادت کسی جگہ پہ ریکارڈ ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے کہ وہ جو شاہدین ہیں وہ تو فوت ہو گئے, وہ تو اب زندہ نہیں ہے, تو ان کے کوئی ریکارڈ ہونا چاہیے
کہ انہوں نے لکھا ہے اور ثابت بھی ہو کہ وہ لکھا ہے یا کوئی آڈیو ریکارڈنگ ہو یا کوئی بھی ریکارڈ ہو کہ ان 4 گواہوں نے شہادت پیش کی ہے کہ یہ شخص نطفہ حرام ہے یا اس کے کسی والدہ یا کسی نانی یا دادی نے معذلہ زنا کیا، تو آپ نے ایسا کوئی شہادت نہیں پیش کی ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات، آپ جہاں پہ ایک کوشش کر رہے ہیں نطفہ حرام ثابت کرنے کے لیے وہ یہ سورۃ القلم کی آیت ہے، قتول بعد ذالک الزنیم والی آیت ہے. خود آپ نے یہ بھی اقرار کیا کہ اس کے شان نزول ہے، اور یہ ولید بن مغیرہ نامی شخص جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا گستاخ تھا، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. یعنی یہ آیت خاص ہے اس کی شان میں، شان نزول میں، کہ اس شخص کے بارے میں ہے. اس پہ آپ جو ایک اصول اخذ کر رہے ہیں کہ جو بھی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین کرے گا یا گستاخی کرے گا وہ آٹومیٹکلی نطفہ حرام ہے، یہ کوئی اصول نہیں ہے دین کے اندر. نہ اس آیت سے جو آپ استدلال کر رہے ہیں وہ غلط استدلال ہے. یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے جو آپ نے خود اقرار کیا کہ ہاں ثابت بھی ہے، مطلب تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ بندہ نطفہ حرام تھا، وہ عقد نکاح سے باہر پیدا ہوا. ٹھیک ہے جی. تو آپ اسی طرح حضرت صاحب کے بارے میں یہ ثابت کرے کہ وہ عقد نکاح سے باہر پیدا ہوا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. ایک بات. اچھا، اس کے ضمن میں آپ نے کہا کہ حضرت صاحب جو ہے انہوں نے نعوذ باللہ نبی پاک صلوات اللہ وسلام علیہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اور آپ کہتے کہ میرے پاس اتنے حوالے جات ہے. ابھی میرا خیال آپ نے صرف 2 حوالے پیش کیے تھے. اس کے جواب میں عرض کروں کہ سب سے پہلے ان حوالے کو دیکھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا اور سمجھنا پڑے گا کہ گستاخی کا تعریف کیا ہے. آپ الزام لگا رہے ہیں گستاخی کا، تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں پہلے کہ عربی میں گستاخی کا لفظ کیا ہے، مطلب عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں جو آپ گستاخ رسول بار بار یہ الزام لگا رہے ہیں. عربی میں اس کو، تاکہ بات جو ہے ایکیڈیمک ہو اور اس کے کوئی شرعی حیثیت ہو، یا آپ مطلب اس کو کیا کہتے ہیں، توہین ہے، اہانت ہے، سوء الادب ہے، کیا چیز ہے جس پر آپ اس کا ٹیکنیکل الزام کیا لگا رہے ہیں، اور پھر اس کا تعریف بھی کریں کہ گستاخی کا یہ تعریف ہے. اس تعریف کو سامنے جب آ جائے گا تو پھر ہم جو ہے وہ تو موازنہ کریں گے حضرت صاحب کی جو حوالے آپ پیش کر رہے ہیں کہ کیا یہ واقعی اسی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، یہ گستاخی ہے. مثلا آپ ایک غلطی کا ازالہ سے آپ نے ایک حوالہ پڑھی کہ حضرت صاحب نے کہا کہ قرآن کی فلاں آیت جو ہے وہ مجھ پر جو ہے نازل ہوا، اور آپ کہتے کہ قرآن کے اندر تو یہ آیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے متعلق ہے، اور حضرت صاحب ایک طرف یہ دعوے کر رہے ہیں کہ یہ آیت میرے شان میں بھی نازل ہوا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخی رسول ہے، یہ توہین رسالت پر مبنی بات ہے. تو پہلے توہین رسالت کے ڈیفینیشن پیش کرے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی ایسی، جو اگر کوئی بات ایسی بات کرے تو وہ شرعی حیثیت میں، شریعت کے نظر میں یہ بات توہین رسالت واقعی ہے کہ نہیں. ایک بات. اسی طرح آپ نے ایک حوالہ پیش کیا بدر اخبار سے، خود یہ بھی اقرار کیا کہ جناب یہ تو حضرت صاحب کے اپنے الفاظ بھی نہیں ہیں، یہ تو کسی اور کا الفاظ ہے. تو پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا واقعی وہ اس الفاظ میں توہین رسالت ہے کہ نہیں ہے، یہ تو الگ بات ہے. لیکن سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ توہین رسالت کے ڈیفینیشن پیش کریں. جزاکم اللہ. آپ اب بات شروع کریں. جی، آپ کی گفتگو ہوگی ہے، آپ نے بات کر لی ہے، مکمل بات کر لی ہے. جی جزاکم اللہ، آپ بات شروع کریں. جی بہت شکریہ. سب سے پہلی بات کہ جو آپ نے قرآن پاک کی آیت پہ پیش کی تھی نا، آپ نے سورۃ النور کی آیت شریف، یہ دیکھیں، یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 4 کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ جو پارسا عورتوں پر عیب لگائیں گے، سب سے پہلے تو آپ یہ پھر ثابت کریں نا کہ مرزا قادیانی کی ماں مائی گسیٹی وہ کیا پارسا عورت تھی؟ یہ آپ نے ثابت نہیں کیا، اور آیت کے آگے آپ چل پڑے ہیں۔ نمبر 1 یہ سب سے پہلے آپ ثابت کریں۔ نمبر 2 کہ توہین کیا ہے، توہین کیا نہیں ہے، اس کے بارے میں مرزا قادیانی کا آپ کو میں نے حوالہ، یہ ملفوظات جلد 3 کا حوالہ دکھایا ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی ایسا کلمہ زبان پر لائے گا جس سے آپ کی حد تک ہو، وہ حرامی نہیں تو اور کیا ہے۔ لگی سمجھ؟ نہیں لگی دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مرزا قادیانی ملفوظات جلد 3 صفحہ نمبر 208 میں کہتا ہے کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی ایسا کلمہ زبان پر لائے گا جس سے آپ کی حد تک ہو تو وہ حرامی نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ اصول تو مرزا قادیانی نے بھی بنا دیا نا کہ جو ایسا کلمہ اپنی زبان پر لائے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہو وہ حرامی ہے۔ تو یہ لے، یہی مرزا قادیانی ہے، یہی آپ کا نبی ہے۔ روحانی خزائن جلد 17 ہے، صفحہ نمبر 205 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بکواس کرتا ہے، زبان سے، اپنی نجس زبان سے لکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھپانے کے لیے ایسی ذلیل جگہ تجویز کی جو نہایت متعفن اور تنگ اور تاریک اور حشرات الارض کی نجاست والی جگہ تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اب اس پر اگر میں گفتگو کروں تو یہ ایک الگ طرف بات نکل جائے گی کہ تنگ و تاریک اور حشرات الارض کی نجاست والی وہ جگہ تھی جہاں مرزا قادیانی مرا، یا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے وہ جگہ۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں اور کیا ہے؟ یہ اس روح سے تو مرزا قادیانی گستاخ ثابت ہوا، اور گستاخ حرام زادہ یہ قرآن نے کہا۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جہاں پر اتلم بعد ذالک زنیم کہا ہے وہاں پہ 4 دلیلیں نہیں پیش کی، 4 گواہ نہیں لائے، ایک موٹا سا اصول بتا دیا کہ یہ گستاخی کرتا تھا، اور بتا دیا یہ حرام زادہ ہے کیونکہ یہ گستاخی کرتا تھا۔ یہی موٹا سا اصول آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مرزا قادیانی گستاخی کرتا تھا اور وہ حرام زادہ ہے۔ اور اپنی کتابوں میں جہاں جہاں اس نے اپنی نسلیں بدلی ہیں، اور جو کہا وہ بعد میں پیش کروں گا، لیکن سب سے پہلے جو قرآن پاک کی آپ نے آیت پیش کی ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 4، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، کہ جو پارسا عورتوں پر عیب لگائیں پھر 4 گواہ پیش کریں۔ اور بھائی پہلے آپ یہ ثابت کریں کیا مرزا قادیانی کی ماں مائی گسیٹی، چراغ بی جو اپنے گاؤں میں مائی گسیٹی کے نام پہ مشہور تھی، وہ کیا پارسا عورت تھی؟ پہلے آپ یہ ثابت کریں پھر آگے آتے ہیں۔ جی شاباش، آپ کو ٹائم دیتا ہوں۔ جی احمد رضا صاحب، افسوس کی بات ہے کہ آپ نے ابھی تک توہین رسالت کا ڈیفینیشن نہیں بتایا۔ پہلے آپ نے جو دلیل پیش کی ہے پارسا عورت والی، والذین یرمون جی بھائی میری باری ہے نا، آپ بعد میں بات کریں۔ چلے اتنا کمپرومائز کر لیں، صرف اتنا میں عرض کر دوں کہ جو پارسا عورت پہ الزام لگائے، وہاں آیت میں کیا ہے؟ پارسا عورت، والذین یرمون المحصنات، پارسا عورت پر، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ مرزا قادیانی کی ماں چراغ بی بی جو کہ اپنے گاؤں قادیان میں مائی گسیٹی کے نام سے مشہور تھی، اس کو پارسا عورت ثابت کریں، پھر میں آگے بات کرتا ہوں۔ پہلے آپ یہ ثابت کریں، جلدی کریں۔ جی احمد رضا جناب، میں آپ کی تمام باتوں کا جواب دیتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ بے فکر رہو، میں نے تو نوٹ بھی کیا آپ کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں، تو آپ پھر جو ہے جب بات میں ڈسٹرب کرتے ہیں تو پھر میں اپنی جو ہے بات کو صحیح طرح پیش نہیں کر سکتا ہوں۔ تو گزارش ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہیں، اور پھر جب آپ کے موقع پھر آپ اپنی بات جو ہے تسلی کے ساتھ کریں۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سورۃ النور کی آیت نمبر 4 جو ہے اس میں، اچھا اس میں کیا لکھا ہے؟ اس آیت میں یہ ہے کہ شہداء یعنی یہ جمع ہے شاہد کے، شہید کے، جو گواہی پیش کرتا ہے، اور یہ شخصیات پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ کس چیز پر اطلاق ہوتا ہے؟ شخصیات پر، لوگوں پر۔ یہ حوالے جات پر کتاب میں کیا لکھا ہے
یہ بات نہیں ہے، یہ شرعی عدالت ہے. شرعی عدالت میں کون سے دلائل چلتے ہیں اور کون سے دلائل نہیں چلتے ہیں. آپ چونکہ ایک ایسا الزام لگا رہے ہیں جو شریعت کے زد میں آتا ہے، لہٰذا آپ کو وہ دلائل پیش کرنا پڑے گا جو شریعت کی ہاں قابل قبول ہے. ایک بات. اچھا، پھر آپ نے یہ بار بار یہ بات کی ہے کہ یہ اصول صرف جو ہے محسنات کے لیے ہے، یعنی پاک دامن عورتیں. اگر کوئی عورت پاک دامن نہیں ہے تو بھائی ہمیں آزاد ہے، ہم اس کے بارے میں جو کچھ جو ہے مرضی ہے، جو منہ میں بات آتی ہے اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. اس کا بھی آپ دلیل پیش کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ہو کہ جس پر الزام لگتا ہے زنا کا، بدکاری کا کسی عورت پر، اور اس کو لایا جاتا ہے قاضی کی عدالت میں اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن کے روح سے آپ کو 4 گواہ پیش کرنا پڑے گا. اب ہر ایک یہ جواب دے گا کہ سب سے پہلے ثابت کرے کہ جس عورت پر میں نے الزام لگایا وہ پاک دامن ہو. تو کیا اصول یہ ہے کہ عورت کو ہم پہلے سے ہی سمجھیں گے کہ وہ پاک دامن ہے جب تک ثابت نہ ہو زنا کی الزام؟ شریعت نے، قرآن نے ہمیں یہ اصول دیا ہے. انگلش میں اس کو کہتے ہیں innocent until proven guilty. جب تک گلٹ ثابت نہ ہو، جب تک جرم ثابت نہ ہو، تو شریعت کے ہاں سوسائٹی سمجھیں گے کہ یہ بے گناہ ہے، کہ یہ پاک دامن ہی ہے. جو بھی مسلم عورت ہے، اور یاد رکھو پھر بھی میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ جس عورت پر آپ زنا کا، بدکاری کا الزام لگا رہے ہیں، یعنی چراغ بی بی، وہ خاتون سنی تھی، آپ کے ہی مسلک کی عورت تھی، اہل سنت والجماعت کی مسلمہ عورت تھی. کیا آپ اس کی تکفیر کریں؟ پہلے یہ بات بتا دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اہل سنت والجماعت کی عام خاتون، کیا آپ کے نزدیک اس کو پاک دامن تصور نہیں کریں گے جب تک جرم ثابت نہ ہو بائی ڈیفالٹ؟ اس چیز کا بھی انشاءاللہ آپ اپنے اگلی بات میں جواب دے. اور اب جو ہے آپ نے حضرت صاحب کی اپنی ایک ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ نے پڑھ لیا کہ توہین یہ ہے. تو اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صاحب جو لکھتا ہے وہی شریعت ہے، وہی شریعت کے معیار ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہی توہین ہے تو بس وہی توہین ہے، یا آپ الزاماً ایک دلیل پیش کر رہے ہیں؟ تو پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ الزامی جواب دینے سے پہلے ایک منٹ کے بعد یہیں پہ کلیئر کر دوں، میں الزاماً دلیل پیش نہیں کر رہا. جو مرزا قادیانی لکھتا ہے نہ وہ شریعت ہے، بلکہ ہم تو اسے جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑاتے ہیں، لیکن وہ آپ قادیانی حضرات کے لیے قابل حجت ہے. وہ آپ کا نبی تھا، اس کی لکھی ہوئی کئی گئی بات آپ کے لیے تو قابل حجت ہے، آپ کے لیے تو مسلم ہے نا. ہاں جی، اس کا تو مطلب یہ کہ آپ الزاماً ایک پیش کریں نا حوالہ. الزامی جواب اسی کو کہتے ہیں. قبول ہے آپ کے ہاں مسلم ہے. اگر آپ اس کا انکار کر دیں گے تو مناظرہ تو میں جیت گیا. پھر آپ کس چیز کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ اگر آپ اپنے مرزے کو، اپنے نبی کو ہی نہیں بچا سکتے، پھر آپ یہاں کیا رہے ہیں؟ جی میرے پیارے دوست، مجھے بات کرنے دے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، آپ تسلی کے ساتھ بات کریں جب آپ کا باری ہے. آپ حضرت صاحب کی جو حوالہ پیش کر رہے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے ہاں ایک الزامی جواب ہے، تحقیقی جواب نہیں ہے. میرا بھی یہی اصول ہے کہ شریعت کس چیز کی نام ہے؟ شریعت 4 چیزیں ہیں. شریعت کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں. سب سے پہلے ایک منٹ نا، او یار آپ کیوں بار بار ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ میں آپ کو موقع دیتا ہوں. یہ تو آپ کا اپنا چینل ہے میرا بھائی، یہ تو آپ کا اپنا چینل ہے. کیوں آپ پریشان ہیں کہ آپ بات نہیں کریں گے؟ یہ تو آپ کا اپنا چینل ہے، آپ بات کریں گے، ضرور بات کریں گے. بات دراصل یہ ہے کہ شریعت 4 چیزیں ہیں: قرآن مجید، سنت پیغمبر صلوات اللہ وسلم علیہ، اجماع اور قیاس. ٹھیک ہے جی. آپ اگر توہین رسالت کا ڈیفینیشن آپ پیش کریں گے، یا تو کسی عربی لغت سے پیش کریں، یا آپ قرآن سے پیش کریں کہ یہ اس کا تعریف ہے، یا آپ سنت سے، حدیث سے، اجماع سے یا قیاس سے. آپ نے کسی سے نہیں، آپ نے سیدھا جو ہے وہ حضرت صاحب کی عبارت پر آئے، اس عبارت پر ہم بات کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا ہوں کہ اس کا کیا معنی ہے، کیا واقعی اس میں توہین کا کوئی شرعی ڈیفینیشن ہے کہ نہیں.
لیکن اصولی طور پر آپ کو توہین رسالت کا شرعی ڈیفینیشن کو پیش کرنا پڑے گا کہ توہین رسالت کس جو ہے شے کا نام ہے. ایک بات. اچھا، پھر آپ نے ایک اور حوالہ میں ضمنی بات کر رہا ہوں، ورنہ اصولی طور پر مجھے ان چیزوں کا جواب نہیں دینا ہے، لیکن آپ نے ایک حوالہ پیش کیا جہاں پہ حضرت صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپانے کے لیے ایک ایسا جگہ تجویز کیا جو ایسا 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 ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عام طور پر متعصب مولوی یہ حوالہ پیش کرتے ہیں اور اس کا کانٹیکسٹ نہیں بتاتے ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کے بارے میں بات کر رہے ہیں معاذ اللہ، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں دفن کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہاں چھپانے کی بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس عبارت کو کانٹیکسٹ میں پڑھیں، حضرت صاحب جو ہے غار ثور کی بات کر رہے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو اللہ پاک نے ان کو غار ثور میں چھپایا سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو غار ثور جو ہے، جو ایک غار ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ غار جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کون سی گستاخی کی ہے حضرت صاحب نے. حضرت صاحب دراصل یہ بات پیش کر رہے ہیں وفات مسیح کے دلائل میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کی جان خطرہ میں تھا تو اللہ پاک نے ان کو آسمان پہ اٹھایا، ایک ایسا مطلب مقدس جو ہے مقام پر اٹھایا، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرہ میں تھا تو اللہ جل شانہ نے آپ کو غار ثور کا جگہ جو ہے تجویز فرمایا چھپانے کے لیے. تو حضرت صاحب یہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دلیل پیش کر رہے ہیں کہ چونکہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سید المرسلین ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو چھپانے کے لیے آسمان کا جگہ تجویز کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپانے کے لیے غار ثور کی جگہ تجویز کیا ہے. یہاں ہرگز روزہ اطہر کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو جی میرے بات مکمل ہوگی، آپ بات جو ہے کنٹینیو کریں. جزاک اللہ. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. استاد محترم مفتی سید مبشر رضا قاضی صاحب تشریف لائے ہیں. پہلے میں ان سے عرض کروں گا کہ اگر یہ کچھ بات کرنا چاہیں تو پہلے یہ کر لیں، میں بعد میں انشاءاللہ کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تمام سننے دیکھنے والوں کو. تو یہاں تو جناب عبد القادر صاحب آ گئے ہیں، ملہم صاحب. اوہو یار تسی ملہم صاحب ساڈے کولوں تسی لکدے پھردے ہو تے وہ تہانوں نے اسی تے پھر انہاں دے استاد ہاں تے ایک ساڈا شاگرد تے ایک وہ بالکل بیچارہ چھوٹا جہا بچہ وہ کوئی جتیاں بہ کے کھاندے ہو پہ. کوئی شرم نہیں آتی تمہیں؟ پہلے انہیں دس دیو ہے گل تساں کی کرنی. انہیں تمہیں ایک ایسے تواڈے سنگھی دے اتنے نہو رکھ چھڑے ہے تے او ہن تواڈیاں چیکاں نکلدیاں نے پیاں، بچے کول بہ کے جتیاں کھاندے ہو پہ. شرم نام بھی کوئی چیز نہیں تواڈے مرضیاں دے وچ ہے. وہ مجھے بتاؤ کہ یہ بار بار وہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ جو نبی کا گستاخ ہے وہ حرامی ہے. اللہ نے تو نہیں کوئی چار دلیلیں وہاں پہ دیں کہ یہ لو جی یہ چار دلیلیں ہیں، بس ڈائریکٹ اللہ نے فرمایا یہ حرامی ہے، زنیم ہے. اور یہ قاعدہ کلیہ بن گیا، یہ سنت اللہ بن گئی ہمیشہ کے لیے کہ جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے وہ حرامی ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. چار دلیلیں لاؤ. پارسا وہ تو پارسا عورتوں کے لیے تھی، تم اس کو چراغ بی بی مائک سٹی کو وہ جناب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ساری زندگی حلالی کام کرتی رہی ہو اور آگے سے جو اس کا بچہ ہے، جو اس کی اولاد ہے، وہ حرام زدگیوں پہ آ جائے اور نبی کی گستاخیوں پہ آ جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی حرام زدگیاں کرنا ہی اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ اس نے کوئی زنا کیا، اس نے کوئی حرام کاری کی جس کی بدولت مرزا غلام قادیانی پیدا ہوا اور اس نے بعد میں آ کے نبی کی گستاخیاں کرنی شروع کر دی. تو یہ سنت اللہ ہے. اس اتنی بڑی سنت اللہ کے مقابل کے اندر تم بار بار وہ پارسا عورتوں والی آیتوں کو چراغ بی بی کے اوپر فٹ کر رہے ہو. کچھ شرم نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ گھنٹے کا ایک بچہ تمہیں چھتر لگا رہا ہے، پوچھ رہا ہے، بار بار بتا رہا ہے، لیکن وہ ہے کہ مرضی سوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہی. بتاؤ مجھے یہ سنت اللہ ہے کہ نہیں
بتاؤ ذرا, جواب دو مجھے. جی جزاک اللہ وازاری میں دیکھو, سب سے پہلی بات یہ ہے احمد رضا صاحب کہ میرا گفتگو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے تو آپ کو تیسرا پارٹی کو لانا, چاہے وہ آپ کو استادی کیوں نہ ہو, بالکل یہ اصولی طور پر غلط بات ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں بات کو یہاں سے آگے لے کے چلوں گا, لیکن اگر وہ آگے ضمناً طور پہ گفتگو کر لی ہے تو اس میں کون سا انہوں نے کوئی یار ایک منٹ چپ رہو یار, تو چپ رہا ہے یار احمد رضا, میں ہے نا, کوئی نہیں میں وینا پیا گھنٹے دا بہ کے وینا پیا, شروع تو میں سٹریم وینا پیا, تو اینو کٹ 76 پھیرے نے. ہاں جی, اے بگڑی قوم ہے, بگڑی قوم, بالکل انہاں دے دماغ موف ہو چکے ہیں. مجھے جواب دو عبد القادر, ادھر ادھر کی ڈنگے نہ ہنکو, میرے چینل سے تو تم بھاگ گئے, اب یہاں پہ تو کم از کم جواب دو نا مجھے, یہاں پہ میرے ہتھے چڑھ گئے ہو, جواب دو, کیا یہ سنت اللہ ہے کہ نہیں؟ مرزا غلام قادیانی نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی, گستاخی کی, اس کے حرام زادے ہونے کے اندر اب کوئی تمہیں شک اور شبہ رہ جاتا ہے؟ اگر ہے کوئی شک شبہ تو بتاؤ مجھے, جلدی بتاؤ. جی مفتی صاحب, میں آپ کے بات کا جواب دیتا ہوں, تو لیکن آپ میرے بات تو سنیں تو صحیح نا, آپ بات میں بیچ میں جب بولتے ہیں تو پھر میرے بات مکمل نہیں ہوتا ہے, تو گزارش یہ بات سنیں, میں آخری بات بھی کر رہا ہوں, پھر آپ لوگ اپنے ہی تبصرہ جو ہے وہ فرمائیں. آخری بات نہیں, آخری بات کو نہیں, یہ جواب دے کے جانا تم نے. مرزے نے جی نبی کی توہین کی کہ نہیں کی, یہ بتاؤ مجھے. جی انشاءاللہ جواب دے کر چلتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ نے یہ کہا ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہ وہ زنیم ہے, وہ نطفہ حرام ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی بات چراغ بی بی کے لیے بھی ہے, تو آپ گویا کہ ایسا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ خود اللہ ہے, آپ کے پاس علم غائب ہے کہ آپ جو وحی کے طور پر بتا سکتے ہیں کہ کون حلالی ہے کون حرامی ہے. او پاگل انسان, یہ سنت تو اللہ سنت اللہ ایک بات ہے نا, سنت رسول اور بات ہے. زنیم ہوتا ہے, یہ اللہ نے فرمایا ہے. بہرحال میں اب چلتا ہوں کہ یہ شریعت سے باہر بات آپ اصول پیش کر رہے ہیں. مرزا غلام قادیانی نے یہ حرام زدگی کی کہ نہیں کی, اس نے یہ گستاخیاں کی کہ نہیں؟ ابھی تو اس نے صرف 4 حوالے تمہیں دکھائے ہیں احمد رضا نے, یہاں تو میں ابھی لائن لگا دوں حوالوں کی. مرزا غلام قادیانی نے خنزیر ابن خنزیر نے اتنی حرام زدگی کی, کھوتی کا بچہ بھاگ گیا, پاگل دے پتر نہ ہوتے, حرامی کو حلالی ثابت کرنے کے لیے آ گئے ہیں, تو وہ ثابت ہو نہیں رہا ان سے, اوپر سے ہمیں کہہ رہے ہیں دلیلیں تم دو. حرامی کو کیسے تم حلالی ثابت کر سکتے ہو بتاؤ؟ وہ جو ہو گیا چراغ بی بی سے غلطی ہو گئی کہ چونک کے اندر اس نے جو ہے نا منجی اپنی بچھائی ہوئی تھی, ہر بندہ وہ قادیان کا وہ اس سے فیض حاصل کر کے جا رہا تھا. چلو بھائی ٹھیک ہے احمد رضا, میں بھی چلتا ہوں, آپ دیگر دوستوں سے بات کیجئے. جزاک اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ. میں لنک یہاں کومنٹ سیکشن میں دے رہا ہوں, جس نے آنا وہ جوائن کر لے, لیکن اس سے پہلے میں چودھری صاحب بھی موجود ہیں, چودھری صاحب کو لے لیتا ہوں, لیکن ساتھ چودھری صاحب 1 منٹ ابھی آپ نے انتظار کرنا ہے. چند حوالہ جات جو کہ گفتگو اور کچھ 76 جو کہ لگانے باقی تھے اس ملہم عبد القادر کو, لیکن یہ وقت سے پہلے راہ فرار اختیار کر لی. امید ہے کہ بعد میں یہ دیکھے گا اور ان حوالہ جات کو بھی دیکھے گا, اور یہ ادھار اور قرض رہے گا پوری قادیانی ذریت پر, قادیانی مرزا قادیانی امت پر, اور خاص کر کے میرے جو مقابل آج عبد القادر آیا تھا اس پر کہ ان حوالہ جات کا رد کرے, ان حوالہ جات کو توڑے. کہ مرزا قادیانی نے نمبر 1 تو یہ کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے وہ حرامی ہے, اور پھر اس خنزیر مرزا قادیانی خنزیر انسان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو نعوذ باللہ من ذالک ہگنے موتنے والا وجود کہا, نعوذ باللہ من ذالک. اس روح سے مرزا قادیانی حرامی ثابت ہوتا ہے. لیکن اس نے اپنی کتب میں بتدریج اپنی نسلیں بھی بدلی. اب جو بندہ نسلیں بدلے اسے حرامی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ بھئی جو ایک نسل سے نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ حرامی ہے, اور تو کچھ نہیں ہے. یہ لیں سب سے پہلا حوالہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ نمبر 273, کتاب کا نام ہے تریاق القلوب. مرزا قادیانی لکھتا ہے ہمارے خاندان کی قومیت ظاہر ہے
کہ وہ یہ ہے کہ وہ مغل کے برلاس کہ وہ قوم کے برلاس مغل ہے. مرزا قادیانی اپنے خاندان اور اپنے قوم کی نسبت جو ہے برلاس فیملی جو کہ مغلوں کی سب کاسٹ ہے اس کی طرف منسوب کر رہا ہے. مان لیا کہ مرزا قادیانی مغل تھا کیونکہ مرزا بھی اس نے اپنے نام کے ساتھ لکھا, تو یہ مغلوں کی ایک سب کاسٹ ہے جو کہ مرزا اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں, جس طرح جٹوں میں آگے وڑائچ ہیں اور دیگر اس طرح شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ سب کاسٹ ہے. ٹھیک ہے, ایک جگہ پہ یہ لکھ رہا ہے کہ میں مغلوں سے ہوں. اچھا, دوسری جگہ پہ کیا لکھتا ہے؟ ایک اور کتاب مرزا قادیانی کی جلد 22 صفحہ نمبر 209, کتاب کا نام حقیقت الوحی. مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ اس مطلب یہ ہے کہ اس کے خاندان میں ترک کا خون ملا ہوا ہے. لے جائیں, کمال نہیں ہو گیا کس طرح کا مطمئن بغیرت انسان کہ ایک جگہ پہ لکھ رہا ہے کہ ہم قوم کے مغل برلاس ہیں, ہم مرزا ہیں, ہم مغل ہیں. آگے لکھ رہا ہے کہ ہمارے خاندان میں ترک کا خون ملا ہوا ہے, جو اپنی شہرت کے لحاظ سے مغلیہ خاندان کہلاتا ہے. اس پیش گوئی کا مصداق ہے کیونکہ اگرچہ سچ وہی ہے جو خدا نے فرمایا کہ یہ خاندان فارسی الاصل ہے. لے جی, ایک حوالہ پیچھے مغل تھا, 2 لائنیں اوپر ترک ہو گیا, تیسری لائن میں آ کے فارسی ہو گیا. یہ ایک باپ کا ہے, کہیں پہ اس کا باپ مغل بن جاتا ہے, کہیں پہ کسی ترک کو پکڑ کے اپنا باپ بنا لیتا ہے, کہیں پہ کسی فارسی کو پکڑ کے اپنا باپ بنا لیتا ہے. اور آگے کیا لکھتا ہے؟ مگر یہ تو یقینی اور مشہور و محسوس ہے کہ اکثر مائیں اور دادیاں ہماری مغلیہ خاندان سے ہیں اور وہ سینی الاثر ہے. لے جی, اب یہاں پہ چینی بن گیا, یعنی کہ چین کی رہنے والی ہیں. ابھی زیادہ دور نہیں گیا, 2 حوالہ جات پیش کیے. ایک میں کہتا ہے میرا باپ مغل ہے, اگلے حوالے میں آگے کہتا ہے جی جو میرا نطفہ ہے اس کے اندر ترکوں کا خون ملا ہوا. 2 لائنیں نیچے آ کے جو ہے وہ فارسی الاصل بن جاتا ہے, جی میں فارسی نسل سے ہوں. چند الفاظ آگے چلتا ہے تو سینی یعنی کہ چینی بن جاتا ہے. اور یہ کیا تھا؟ یہ بغیرت وہی تھا کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا اتلم بعد ذالک زنیم, کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہیں کہ وہ حرامی ہوتے ہیں. وہ اللہ نے گواہی پیش کیے, کوئی دلیل نہیں پیش کی, ڈائریکٹ حکم لگا دیا کہ جو گستاخ ہے وہ حرامی ہے. اب یہ دیکھ لیں, یہ ایک اور حوالہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 81 ہے. مرزا قادیانی لکھتا ہے اس عاجز کا خاندان در اصل فارسی ہے. اب یہاں پہ کہہ رہا کنفرم فارسی ہے, نہ مغلیہ, نہ معلوم کس غلطی سے مغلیہ خاندان کے ساتھ مشہور ہو گیا. اور بھئی نہ معلوم کس غلطی سے مغلیہ خاندان مشہور ہو گیا ہے, تو ابھی تک یہ جو خلفاء آ رہے ہیں مرزا مسرور تک, یہ اپنے نام کے ساتھ جو لفظ مرزا لگا رہے ہیں, یہ کس لیے لگا رہے ہیں؟ یہ ڈرامے بازی کس چیز کی چاہیے؟ اصل میں اس کی اصل میں خطا تھی, یہ حرامی تھا. یہ کوئی مزاح کی بات نہیں, یہ کوئی جذبات کی بات نہیں, یہ حقیقت پر مبنی بات ہے. یہ روزے روشن کی طرح آیا ہے. مرزا قادیانی تحریر سے ثابت ہے, مرزا قادیانی کی سیرت کردار سے ثابت ہے, مرزا قادیانی حرامی تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی تو حرامی ثابت ہو گیا, اس موضوع کو رکھنے کا کیا فائدہ؟ جس موضوع پہ آج ہم نے گفتگو کی, اس موضوع پر کیوں گفتگو کی؟ آخر کیا وجہ بنی کہ اس موضوع کو ہم نے آج کی گفتگو میں اتنی طویل نشست میں بیان کیا؟ وہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو نطفہ حرام ہو, ایک بندہ جو نطفہ حرام ہو, جو حلال زادہ نہ ہو, جو حرامی ہو, وہ تو شریف انسان نہیں تو نبی کیسے ہو گیا؟ اور یہ قادیانی ذریت, یہ قادیانی کلٹ, یہ ایسے بغیرت ہے کہ حرام زادے کو اپنا نبی مانتے. میری گفتگو یہاں پہ ختم ہوئی. کالرز لوں گا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہمارے بڑے ہی پیارے ساتھی جٹ چودھری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد بھائی آواز کلیئر ہے؟ بہترین, بالکل کلیئر. اچھا, ابھی آپ بات کر رہے تھے اس کی نسلوں کے حوالے سے, تو چلیں میرے سبجیکٹ سے ریلیٹ کرتا کچھ چیزیں میں بھی ایڈ کرتا چلوں. میں یہاں پہ ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو مغل خاندان, مغل کاسٹ, جو پورا ایک سسٹم ہے نا, اس کی جو روٹس جا کے جڑتی ہیں نا, وہ جڑتی ہیں منگول سے. منگولیا علاقے کا نام ہے اور یہ چین کے ساتھ پڑتا ہے. یہ ادھر سے جا کے اس کی روٹس جڑتی ہیں. اور جتنے بھی اس کاسٹ سسٹم سے بلانگ کرنے والے لوگ ہیں نا, ان کی اگر آپ شجرے کا اسٹڈی کریں گے نا, تو یہ وہیں سے جا کے جڑیں گے. بڑی معذرت, 1 منٹ آپ یہاں پہ رکے, میں ذرا بھول گیا تھا. جو حوالہ جات میں نے سابقہ دی ہیں ان سے ملحقہ کچھ اور چیزیں جو کہ یہاں سامنے لازمی پیش کرنا ضروری ہے, ورنہ تو وہ سلسلہ
ٹوٹ جائے گا وہ جو ربط چل رہا تھا. اچھا سامعین آپ بات میں ذرا بات کیجیے گا, بڑی معذرت. اچھا سامعین گرامی, ابھی تک تو یہ میں نے حوالہ جات دیے کہ مرزا قادیانی جا بجا اپنی نسلیں بدل رہا تھا, ٹھیک ہے. اب اس سے تو کلیئر کٹ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ایک باپ کا نہیں ہے, یہ نطفہ حرام ہے. چلیں اس دعوے کو اور اپنی دلیلوں کو, اپنے مقدمے کو مزید تقویت دینے کے لیے میں چلتا ہوں. یہ جی مرزا قادیانی کے بیٹے کی لکھی گئی کتاب ہے جس کا نام ہے تفسیر صغیر. یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے تفسیر صغیر. یہ لے جی تفسیر صغیر, ترجمہ کیا الحاج مرزا بشیر الدین محمود صاحب خلیفہ زانی ثانی, جو کہ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا پکڑا گیا تھا. اب اس کا انکار تو نہیں قادیانی کر سکتے اس تفسیر صغیر کا, قرآن پاک کی تفسیر ہے, مرزا قادیانی کے بیٹے نے کیا. اچھا جی اس کے اب یہ جی اس کا صفحہ نمبر ہے 763, اسے اردو میں کہیں گے 763, صفحہ نمبر 763 ہے تفسیر صغیر کا. اس میں قرآن پاک کی جو آیت آئی ہے اتلم بعد ذالک زنیم, اور زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح نظر آ جائے. جو میں نے اپنی دعوے کی دلیل میں آیت پیش کی اتلم بعد ذالک زنیم, اس کا ترجمہ میں نہیں کرتا, اس کا ترجمہ مرزا قادیانی کا بیٹا کر رہا ہے. کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے اتلم بعد ذالک زنیم, یہ لکھتا ہے قرآن مجید میں زنیم کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ شخص جو کسی قوم کا فرد تو نہیں مگر اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتا ہے. مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود اور قادیانی کا دوسرا خلیفہ جو کہ قادیانی کلٹ میں خلیفہ ثانی اور خلیفہ زانی کے نام سے مشہور ہے, وہ لکھتا ہے کہ زنیم کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو کسی قوم کا تو نہیں ہے لیکن اپنی نسبت اس کی طرف کرتا ہے. اب مرزا قادیانی نے 4-5 قوموں کی طرف اپنی نسبت کی, مان لیا ان میں سے کوئی ایک سچ تھا, باقی تو جھوٹ تھا نا. اب جس جھوٹی قوموں کی طرف اس نے نسبت کی, مرزا قادیانی اپنے بیٹے کے بنائے ہوئے اس اصول کے تحت حرامی بن گیا, زنیم بن گیا. چلیں اب یار ہو گیا, زنیم بن گیا, حرامی نہیں بنا, زنیم بن گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زنیم کا مطلب کیا ہے. اب زنیم کا مطلب بھی میں آپ کو مرزا قادیانی کی زبانی سمجھا دیتا ہوں کہ زنیم کا مطلب کیا ہے. یہ لے جی مرزا قادیانی کی کتاب ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 112. مجھے کامل یقین ہے کہ عبد القادر بیک سٹریٹ سن رہا. عبد القادر یہ سن لو, ہمت ہو تو اس کا جواب دینا, میرے ان دلائل کا توڑ کرنا, ہمت ہو تو آنا. روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 116. مرزا قادیانی لکھتا قرآن پاک کی آیتیں فلا تطیع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطیع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم اتل بعد ذلک زنیم. یہ وہی آیت ہے جو سب سے پہلے میں نے اپنے دعوے کی دلیل میں پیش کی تھی. ہمارے مطابق اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اس کی اصل میں اختیار وہ گستاخ ہے. مفہوم یہ کہ وہ گستاخ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے وہ حرام زادہ ہے. یہ آیت کے اصول بتا رہی ہے. جبکہ مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر کہتا ہے کہ اتل بعد ذلک زنیم سے مراد وہ شخص ہے, وہ زنیم وہ ہے کہ جو شخص کسی قوم کا فرد تو نہیں مگر اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتا ہے. اب مرزا قادیانی کہہ رہا ہے میں ترکی بھی ہوں, میں فارسی بھی ہوں, میں چینی بھی ہوں, میں مغل بھی ہوں, اور انہیں میں سے چلو کوئی ایک ہوگا لیکن باقی 3-4 تو جھوٹ ہے. اب اپنے بیٹے کے بنائے ہوئے اصول کے تحت مرزا قادیانی تو ہو گیا زنیم, ٹھیک ہے. اب زنیم کا ترجمہ مرزا قادیانی کیا کر رہا ہے جی وہ دیکھ لیں. یہ لے جی مرزا قادیانی نے کیا لکھ دیا, اور ان سب راہوں سے روکنے والا زناکار اور بائی ہما نہایت درجے کا بد اخلاق. اور زنیم کا ترجمہ کیا کر رہا ہے, اور ان سب عیبوں کے بعد ولد الزنا بھی ہے. لے گوگل آپ کے سامنے ہے, انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ موجود ہے, ولد الزنا گوگل سرچ کر رہے ہیں, گوگل بھی یہی بتائے گا ولد الزنا حرام زادے کو کہتے ہیں. اب ہمارے مطابق نہیں, مرزا قادیانی اپنی تحریر کے روح سے اور اپنے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کی تحریر کی روح سے حرامی ثابت ہو گیا. اس پہ مزید کلام کی ضرورت نہیں. اب بلا تاخیر میں جٹ چودھری صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ اپنی گفتگو جاری کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد بھی میں یہی بات کر رہا تھا کہ جو اصل جا کے جڑتی ہے نا مرزا قوم کی یا مغل قوم کی, وہ جا کے جڑتی ہے منگولوں سے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک پروون فیکٹ ہے, یہ ثابت شدہ حقیقت ہے.
ٹھیک ہے, ہر خاندان کی کوئی نہ کوئی روٹس ہوتی ہیں جو جا کے کسی نہ کسی علاقے سے جڑتی ہیں. تو اس خاندان کی جو روٹس ہیں نا وہ جا کے جڑتی ہیں منگول قوم کے ساتھ. اب یہ اگر کچھ بھی خود کو کہتا ہے نا اس کے علاوہ, تو وہ لازمی بات ہے کہ جو اس کے بیٹے نے اصول بتا دیا اس اصول پہ یہ پورا اتر آتا ہے, اور پھر اس اصول پہ پورا اترتا تو پھر وہ جو اس نے خود مطلب بیان کیا تو یہ اس کے اوپر پورا اترتا ہے. چودھری صاحب یہ تو اسے راہ فرار ملا, اس نے راہ فرار اختیار کیا کہ مفتی صاحب آگے, اور بھائی اتنا اس کے اندر میں دم خم تھا تو یہ بیٹھتا مقابلہ کرتا. اور نمبر 2, یہ عام معمولی قادیانی نہیں ہے, یہ قادیانی مربی بھی نہیں ہے, یہ ملہم ہے, ملہم. اس کا دعویٰ ہے کہ اس کا خدا اس کے ساتھ الہام کرتا ہے. اور بندہ پوچھے الو کے پٹھے تیرے خدا نے نہیں بتایا کہ تجھے یہاں پہ جوتیاں پڑ جانی ہیں, تیاری کر کے جا, مالش شالش کر کے جا. اور کیسا بغیرت ہے تو, کوئی شرم حیا نہیں. اور وہی ایک چیز میں اور یہاں ذکر کرنا چاہوں گا, سوال ہی سمجھ لیں ایک میرا, احمد بھائی قرآن پاک کو ہم اصول کی کتاب مانتے ہیں کہ نہیں؟ کیا قرآن پاک میں اصول بیان ہوئے ہیں کہ نہیں؟ بالکل اصول بیان ہوئے ہیں. اب اسی چیز کو مد نظر رکھیں کہ قرآن پاک میں وہ جو آیات مبارکہ سورہ قلم کی نازل ہوئی تھی ان میں بھی اصول ہی بیان کیے گئے کہ جو بھی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس میں یہ سارے عیب پائے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب اسی پہ لے کے آئے ذرا اس آیت مبارکہ کی طرف, سورہ نور کی جو یہ پیش کر رہا تھا, وہاں پہ جو حکم بیان کیا جا رہا ہے, جو اصول بیان کیا جا رہا ہے نا, وہ اس عورت کے بارے میں بیان نہیں ہو رہا ہے جس کے اوپر زنا کی تہمت لگی ہے, یہ اس شخص کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ جو تہمت لگا رہا ہے. یہاں پہ کیس جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر رہا ہے نا, رولنگ جو دے رہا ہے, وہ رولنگ دے رہا ہے ایکیوزر کی طرف جس نے الزام لگایا ہے کہ اس عورت نے جو ہے وہ زنا کی ہے. یہاں عورت کے بارے میں بات نہیں ہو رہی تھی جو وہ جس حوالے سے وہ پیش کر رہا تھا. جو اس نے دلیل پیش کرنے کی کوشش کی وہ بھی غلط اصول پہ پیش کی ہے. میں مختصر عرض سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں. دیکھیں وہ کہہ رہا تھا عربی میں تعریفیں پیش کرے, تو عربی میں تعریف پیش بھی کرتا. تو دوسری بات یہ, ہماری آڈینس تو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کے زیادہ لوگ ہیں, یہ کہاں عربی جانتے ہیں. نمبر 2 بات کہ میں نے جو دعویٰ کیا اس کی دلیل قرآن سے دی, اس کا ترجمہ مفہوم اپنے مطابق مسلمانوں کے مطابق سمجھانے کی کوشش کی. اس کی موٹی عقل میں اگر نئی بات آئی تو مرزے کی زبانی سمجھ لے, مرزے کے بیٹے کی زبانی سمجھ لے کہ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ زنیم کا مطلب وہ ہے جو اپنی نسلیں بدلے, اور مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ زنیم کا مطلب ہے حرام زادہ. تو اب مرزا قادیانی خود ڈائریکٹ حرام زادہ بن گیا. جج چودھری صاحب بہت شکریہ, آپ کا نیکسٹ کالر موجود ہے, انہیں بھی لیتا ہوں اور پھر اسے ختم کرنا ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن آپ پہلے یوٹیوب سے اسے بند کر دیں. یوٹیوب پہ نہ چلیں, صرف اسٹریم یارڈ پہ رہے, وائس ریپیٹ ہو رہی ہے, ڈبل آواز آ رہی ہے. مائک آپ کا انمیوٹ کر رہا ہوں, آپ بولیں. جی جی میں تو کہنا چاہ رہا ہوں زیادہ سنی ہے بڑا لینا یہ پیرت بندہ ہے. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, آپ کے انٹرنیٹ میں مسئلہ ہے, پلیز اپنا انٹرنیٹ ریفریش کر کے. اگر کوئی قادیانی موجود ہو, مناظرہ کرنا ہو یا آج کے موضوع سے متعلق کسی کا سوال ہو تو یہ لنک میں نے شیئر کر دیا, لنک پہ جوائن کریں. لائیو کال میں آپ کو ہم لیں گے. نیکسٹ ہمارے کالر مبشر لطیف صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیا حال ہے آپ کے؟ مبشر بھائی اللہ کا شکر ہے, میں نے آپ کا مائک میوٹ کیا, ان میوٹ کرتا ہوں تو وائس ریپیٹ ہوتی ہے. اب آپ بولے جی اپنا, اگر کوئی سوال ہو یا کہ پروگرام کے بارے میں تاثرات ہوں وہ دے, میں آپ کا مائک ان میوٹ کرنے لگا. جی سر, میرا صرف یہ تھا, مرشد پاک اگر نہ آتے تو اس کی پوری حقیقت کھل جانی تھی. بھاگ تو اس نے جانا ہی تھا, لیکن سرکار تھوڑا سا اس کو ٹائم دے دیتے نا, حجت تمام ہو جاتی. اور یہ اتنے بغیرت, اتنے چول, اور میں اس کو کیا بولوں, یہ صرف وہ مرزا قادیانی وضو زنا نہیں ہے, یہ سارے ہی ہیں. یہ جو بھی اس کو جو بھی مانتا ہے, جس طرح بھی مانتا ہے,
بلکہ میں تو اس کا بغیرت آدمی کا نام لینا بھی توہین سمجھتا ہوں. اور شاہ جی جب اسے عزت سے بولتے ہیں نا مرزا صاحب تو میرے دل پہ چھریاں چلتی ہیں. تو آپ شاہ جی سے یہ میسج دے دیں کہ اسے مرزا صاحب نہ کہا کریں پلیز. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ مبشر بھائی. ہم مرزا صاحب بولتے ہیں، صاحب نہیں کہتے. میں آپ کو اس کے جوڑ کر کے بتا دوں، میں بلکہ یہاں پہ لکھ کے بتا دیتا ہوں تو پھر شاید آپ کو سمجھ لگ جائے گی. ویٹ کریں ایک منٹ. ہم مرزا صاحب اس طرح لکھتے ہیں اور بولتے ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں. یہ کئی دفعہ یہ چیز بتائی گئی ہے لیکن ہمارے ساتھی پھر بھول جاتے ہیں. ہم اس طرح مرزا صاحب اسے بولتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں مرزا صاحب، اس کا مطلب ہوتا ہے گالیاں. صاحب یہ والا جو صاحب ہے نا، گالیاں دینے والا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مرزا قادیانی ساری زندگی گالیاں دیتا رہا، اس لیے مرزا صاحب کہا جاتا ہے، اسے صاحب نہیں کہا جاتا. امید ہے آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی. نمبر 2 بات کہ یہ تو راہ فرار اس نے اختیار کیا ہے، اور مجھے ابھی یقین ہے یہ دیکھ رہا ہوگا بیک سٹیج، کیونکہ پچھلی سٹریم بھی اس نے ساری دیکھی اور بعد میں مجھے ان باکس میں بتا رہا تھا اس سے متعلق باتیں، لیکن میں نے اسے کہا تم نے اس وقت آنا تھا، تو بس اس نے بھاگنا تھا، بھاگ گیا. جی نیکسٹ کالر ہمارے بڑے پیارے ساتھی کاشف چودھری صاحب موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کہتے ہیں نا کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کے پیچھے ہمارے پیارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ احمد رضا بھائی، بہت خوب، بہت زبردست اور مدلل گفتگو کی آپ نے، دلائل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ. بہرحال میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل اس عبد القادر کو دین اسلام پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے بھی یہ کئی بار توبہ کر چکا ہے، تو میری تو ہاتھ باندھ کے اس سے گزارش ہے کہ کلمہ شریف پڑھ لے اور باقی سب ذلی بروزی چھوڑے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے دین اسلام پر آ جائے. میں تو بس اس کی ہدایت کے لیے دعا کروں گا. جزاک اللہ خیرہ. آپ کی آج کی سٹریم پر میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور اگر اور کسی نے کوئی سوال ہو کسی کا آج کے پروگرام سے متعلق، یا کوئی قادیانی بیٹھا ہو اور اس موضوع پہ اس نے مزید گفتگو کرنی ہو، مناظرہ کرنا ہو، تو یہ لنک ہمارے موڈریٹر جج چودھری بھائی پیسٹ کر رہے ہیں، اس پہ آ جائیں، میں حاضر ہوں. نہیں تو پروگرام کو ختم کیا جائے گا. ابھی اور کوئی قادیانی تو ویسے مجھے یہاں پہ نظر نہیں آ رہا، تو اس لیے پروگرام کو ختم کرتا ہوں ان اشعار کے ساتھ کہ فتنوں کا ایک غبار ہے پھیلا ہوا تمام، فتنوں کا ایک غبار ہے پھیلا ہوا تمام، کس بوریا مکر سے بچائے خدا مدام، بنا کر خالی خاکہ محمد بنے ہیں لوگ، گستاخ ہیں خدا کے احمد بنے ہیں لوگ، ابلیس نے جو کام تھا کرنا وہ کر گیا، دل اور دماغ میں وہ سیاہی بھی بھر گیا، رسی خدا کی آج تک کیوں کر دراز ہے، اس کی ہی مصلحت ہے حکمت اور راز ہے، شام اپنے سجدوں میں ہر وقت دعا کرو، اللہ بچائے فتنوں سے یہ التجا کرو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.